السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم۔ معزز بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متقی بندوں کو جنت میں داخلہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرات، بات آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج تاقرات ہے، آخری عشرہ، ویسے بھی ہم جاگ رہے ہیں۔ ان دنوں کی اور ان راتوں کی اللہ کے پاس بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں اللہ نے رکھا ہے، اگر کوئی آدمی اس رات سے محروم ہو گیا، دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہے محروم ہوتے ہیں بہت ساری چیز سے، کوئی اپنے مال سے محروم ہوتا ہے، کوئی اولاد سے محروم ہوتا ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ محروم رہیں گے، لیکن اس دنیا کا سب سے بڑا محروم انسان وہ ہے جو ان راتوں کو جو ہے عام راتوں کی طرح گزار دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اس رات میں کثرت سے ہمیں عبادتیں کرنی ہیں اور دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ ہم تمام کو عبادتیں اور دعائیں کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین۔ بھائی، میں جو عنوان لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، بہت ہی وسیع اور بڑا موضوع ہے جس پر اکثر لوگ بولا نہیں کرتے۔ جنت یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس کے لیے بہت بڑا وقت درکار ہے۔ یہ جنت، یہ جہنم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تیار کر رکھا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے جنت کا تذکرہ کیا ہے، جہنم کا تذکرہ کیا ہے، ابھی نہیں بنائی گئی ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ نے جہاں نیک بندوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، اللہ نے جنت کو نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہاں کافروں کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اعدت للکافرین، اللہ نے جہنم کو کافروں کے لیے، نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ مطلب یہ ہوا جنت تیار شدہ ہے اور اب بھی موجود ہے، جہنم تیار شدہ ہے، اب بھی موجود ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنائی تو جنت کیسے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنائی وہ کیسی ہے، اس کی نعمتیں کیسی ہیں، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم وہ بول سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے چند اشارات کیے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم جنت کی نعمتوں کو سننے کی کوشش کریں گے۔ جنت، یاد رکھیے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جہنم، یہ اللہ کا عدل ہے۔ مطلب یہ ہوا کوئی انسان اپنی پوری زندگی جو ہے سجدے میں گزار دیا اور نیکیوں میں گزار دیا، اس کی پوری زندگی کی عبادت اس کی جنت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہم پوری زندگی روزہ رکھے، اللہ کے لیے سجدے میں ہی گرے رہے، ہماری نیکی جنت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ جنت پانا ہو تو صرف اللہ کے فضل ہی سے مل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بھی انسان اپنی نیکی کی بنیاد پہ جنت میں جا نہیں سکتا۔
صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ کی نیکی بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گی؟ جنت کی قیمت نہیں بنے گی کیا؟ اللہ اکبر. اس کائنات کے سب سے بڑے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اے میرے صحابہ، میری نیکی بھی جنت کی قیمت بن نہیں سکتی، البتہ مجھے امید ہے اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے مجھے جنت میں داخلہ نصیب کرے گا. اللہ اکبر. تو مطلب یہ ہوا جنت یہ اللہ کا فضل ہے، ہماری نیکی ہماری جنت کی قیمت بن نہیں سکتی. اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ سے جنت طلب کرنا چاہیے. یہ مت سوچو کہ میں تو بہت نیکیاں کر لیا ہوں، اب اللہ کو واجب ہے کہ مجھے جنت میں ڈالے. یہ نہیں ہو سکتا، ہماری نیکی جنت کی قیمت نہیں بن سکتی. جہنم یہ اللہ کا عدل ہے. عدل کا مطلب یہ ہے انصاف ہے اس میں. جہنم میں وہی جائے گا جو جہنم میں جانے کا مستحق ہے. جنت میں ہر وہ انسان جا سکتا ہے جسے اللہ بھیجنا چاہے. مثلا بکر ہے، زید ہے، خالد ہے، اس کی نیکیاں تو اتنے نہیں ہیں لیکن اللہ اپنی رحمت سے ان کو جو ہے جنت میں داخلہ نصیب کرے گا. اور ایک انسان ہے جو گناہ کیا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا. اللہ اس کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ جو کیا ہے اسی کا بدلہ اسے آخرت میں ملنے والا ہے. ایسا ناممکن ہے کوئی بندہ گناہ ہی نہیں کیا ہے اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈالے، ایسا ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے. انی حرمت الظلم علی نفسی. تو بات واضح ہو گئی، جنت یہ اللہ کا فضل ہے اور جہنم کیا ہے؟ اللہ کا عدل ہے. عدل کا مطلب انصاف کے ذریعے سے وہاں پر کام ہونے والا ہے. دیکھیے جنت کیسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. جب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا حدیث ہے یہ حدیث کا نام ہے حدیث قدسی. کیا ہے وہ؟ حدیث قدسی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا قطر على قلب بشر. واضح الفاظ میں بتا دیا گیا، کہا میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھا ہے قیامت تک کسی انسان کی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا نہیں، اس جنت کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں اس جنت کے بارے میں، اس کی نعمتوں کے بارے میں اتنا بڑا خیال آ ہی نہیں سکتا. وہی سی نعمتوں والی جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. دیکھیے میرے بھائیوں، یہ جنت اللہ تعالیٰ نے بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جنت دیکھ کے آؤ. جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں جنت میں گئے. جنت میں جانے کے بعد دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتنی بڑی نعمتیں رکھا ہے، اتنی بڑی نعمتیں رکھا ہے. اللہ سے آ کے کہا پروردگارا تو نے ایسی عظیم جنت بنائی ہے، اے اللہ اس دنیا کا ہر بندہ اس جنت میں جا کے رہے گا، اس کے لیے کوشش کر کے رہے گا. اللہ نے پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہا اب جاؤ، اب جا کے پھر جنت کو دیکھو. یعنی اللہ نے پھر بعد میں جنت کو جو ہے مشکلات سے، آزمائشوں سے گھیر دیا. کیا کر دیا؟ مشکلات سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو گھیر دیا. یعنی آپ کو جنت میں جانا ہے تو ان آزمائشوں سے گزر کے ہی جانا ہے، ان پریشانیوں سے ہو کے جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر جنت کو دیکھے، آ کے کہنے لگے اے اللہ تو نے جنت کو ایسی ایسی پریشانیوں سے گھیر رکھا ہے، ایسی پریشانیوں سے، ایسی آزمائشوں سے گھیر رکھا ہے، اے اللہ دنیا کا کوئی بندہ اس میں جا ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر، اتنی پریشانیوں سے گھیر رکھا ہے. اللہ نے کہا جبرائیل میں نے جہنم بنائی ہے، جا کے دیکھ کے آؤ. جبرائیل علیہ السلام جہنم کو گئے، جہنم کو دیکھا، آ کے کہا اللہ اس دنیا کا کوئی بندہ اس میں جانا پسند نہیں کرے گا اور جائے گا بھی نہیں، کیونکہ اتنا بڑا عذاب تو نے اس میں تیار کر رکھا ہے. اللہ نے کہا جبرائیل اب جاؤ، اب جا کے دیکھو. یعنی انسان کی جو نفسانی خواہشات ہے، جو انسان کے دل میں جو بھی ارمان ہوتی ہے اللہ کو نافرمانی کرتے ہوئے جو کرتا ہے، وہ اس کی جو شہوتوں سے
اس کی جو اللہ کی نافرمانیوں سے جہنم کو گھیر دیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام دیکھ کے آئے، کہا کہ اے اللہ اب اس جہنم میں جانے سے ایک بندہ بھی نہیں بچے گا۔ اتنی شہوتیں، اتنی میٹھا، دنیا میں جو گناہ جو ہے ہر انسان تو کرے گا ہی، اور گناہوں سے تو نے اس کو گھیر رکھا ہے، ہر بندہ اس میں جا کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث سمجھ میں آئی؟ عظیم حدیث ہے، سمجھ میں آئی حدیث؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جنت کو اللہ نے آزمائشوں سے گھیرا ہے۔ اس دنیا میں جنت چاہتے ہو، اس دنیا میں آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں آپ پہ آزمائشیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، اس دنیا میں آپ کے لیے جو ہے امتحانات آئیں گے۔ اور اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی شہوتوں کے پیچھے، گناہوں کے پیچھے اللہ کی نافرمانی میں لگے گا تو وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جہنم کو اور جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ جنت کو اللہ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا، اور جہنم کو جو ہے اللہ تعالیٰ شہوتوں سے گھیر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، جنت کو پانا ہو تو اس دنیا میں محنت کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنا پڑتا ہے۔ یہ جنت اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے وہ کیسی ہے، اس کے درجات کیا ہیں، اس کے میوے کیسے ہیں، اس کے پھل کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کا ایک درخت، آپ اندازہ لگاؤ، جنت کا ایک درخت اور اس کا سایہ، اگر تیز رفتار گھوڑے سے اگر کوئی انسان جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 100 سال بھی اگر وہ جاتا ہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، صحیح روایت ہے۔ کہا کہ جنت کا ایک درخت اور اس کی جو ہے، اس کی جو چھاؤں ہے، اس کا جو سایہ ہے، اگر تیز رفتار گھوڑے والا، نارمل چلنے والا نہیں، بہت تیز رفتار گھوڑ سوار بھی اگر گھوڑا لے کے سواری کرتا ہے 100 سال بھی اگر وہ مسافت طے کرے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، وہ کیسی جنت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بندے کو، جو گنہگار بندہ ہوتا ہے، جہنم میں ڈالا جاتا ہے، جب سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس بندے کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، وہ جو ہے بیٹھ کے رینگتے ہوئے جہنم سے نکلتا ہے آخر میں۔ اب وہ جنت میں جانے والا ہے، رینگتے ہوئے نکلتا ہے، عذاب سے عذاب پا کے جو ہے بیزار ہو گیا ہوتا ہے، رینگتے ہوئے جہنم سے نکلتا ہے۔ اب دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے ایک درخت کو اگاتے ہیں، ایک درخت اس کے سامنے اگتا ہے، وہ درخت دور ہوتا ہے۔ غور کیجیے اس حدیث پہ، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اب وہ دور درخت کو دیکھتا ہے، اللہ سے کہتا ہے پروردگارا اس نارے جہنم سے تو نے مجھے بچا لیا، تیرا بہت بڑا شکر ہے، میں بہت بڑی آگ سے بچ کے آ گیا۔ اے اللہ وہاں درخت نظر آ رہا ہے، اے اللہ تھوڑا درخت کے سائے میں بیٹھتا ہوں، اللہ وہاں پانی ہے، پانی بھی پی لیتا ہوں۔ اللہ سے کہتا ہے اللہ وہ ایک چیز مل گئی، اس کے بعد میں سوال نہیں کروں گا، سوال ہی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھی بات، تیری بات ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب پہنچا دیتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس کے سامنے اور ایک درخت ہوتا ہے جو اس سے بہتر درخت ہوتا ہے۔ اب وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ ایک اور درخت ہے اللہ، اس سے بھی اچھا ہے وہ، اور وہاں پانی بھی ہے، اللہ گزارش ہے کہ اللہ وہاں پر پہنچا دیجئے۔ اللہ کہتا ہے اے بنی آدم تو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں، میں ایک سوال کرے گا اس کے بعد پھر سوال نہیں کروں گا، پھر سوال کر رہا ہے، جہاں میں تیری سوال کو پورا کرتا ہوں۔ دوسرے درخت کے پاس پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور تیسرا درخت نظر آتا ہے جو اس سے بھی بہتر ہوتا ہے، جو آخر میں جنت میں جانے والے کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اب وہ تیسرے درخت کو دیکھتا ہے جو دو درختوں سے بہتر ہوتا ہے، اللہ سے کہتا ہے پروردگارا وہاں پہنچا دیجئے نا، اس کے بعد یہ ایک سوال بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے تو بار بار وعدہ کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تیسری درخت کے پاس بھی سے پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ تیسرے درخت کے بازو سے آوازیں آتی ہیں، جنت میں جانے والے لوگوں کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ سے کہتا ہے پروردگارا
3 درخت تو پار کر دیا، اب تھوڑی دور باقی ہے جنت میں، اس میں بھی داخلہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بنی آدم، تو سوال کرنے سے تھکتا نہیں ہے، کیا میں تجھے وہ نہ دوں جو دنیا اتنی بڑی ہے، اس میں ساری کائنات بس رہی ہے، اتنی بڑی جگہ تجھے نہ دوں جنت میں، یا اس سے بھی بڑی تجھے جنت میں جگہ نہ دوں؟ وہ کہتا ہے اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث کون بیان کرتے تھے؟ یہ حدیث صحابی کا نام بولا میں، یہ حدیث روایت کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ اپنے طرف سے بولنا نہیں، میں اب بولا نام میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ ہنس دیے، کون بھی پوچھے نہیں کئی ہنستے ہیں بول کے، انہوں نے کہا پوچھو جی میں کئی ہنس رہا ہوں بول کے بولے۔ سارے لوگوں نے کہا بتاؤ بھائی کیوں ہنس رہے ہیں تم؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس لیے ہنسا، یہ حدیث کو جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کر کے جو بندہ جو 3 سوالات کیا، جنت کے بارے میں سوال کیا، اللہ نے کہا تجھے اس طرح کی جنت، اس سے بھی بڑی جگہ تجھے دینے والا ہوں، تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ مجھ سے تم مذاق کر رہے ہو حالانکہ تم رب العالمین ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جملہ بول کے ہنس دیے۔ پیارے نبی نے کہا صحابہ سے پوچھا میں کیوں ہنس رہا ہوں پوچھو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جملہ جب بندہ کہتا ہے تو رب العالمین ہے مجھ سے مذاق کرتا ہے، اللہ بھی ہنس دیا اس جملے سے۔ تو سبحان اللہ، تو کیا بات بتانا ہے کہ یہ جنت جس میں سب سے آخر میں جو شخص جائے گا، پیارے نبی کہتے ہیں لہو عشرۃ امثال ما لملک من ملوک الارض، اس دنیا جیسے 10 دنیا کے برابر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت میں جگہ دینے والا ہے۔ یہ دنیا کتنی بڑی ہے اس کے لیے یہی کافی، ایسے 10 دنیا سب سے آخر میں جانے والے کو ملے گی، تو سوچو کتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ تیار کر رکھا ہے۔ جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، سارے لوگوں کو جنت میں ڈالنے کے باوجود بھی جنت میں جگہ باقی رہتی۔ اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا کر کے جنت کو بھرتے ہیں، جہنم میں اتنے لوگوں کو ڈالتا ہے، جہنم کہتی حل من مزید، اور ہے کیا ہے اللہ، نافرمانوں کے لیے میرے پیٹ میں اور جگہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیر کو جہنم میں رکھتا ہے، جب جہنم کہتی ہے بس ہے بس ہے بس ہے۔ دیکھیے ایک اہم نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہاں بھی اللہ کے پیر کا ذکر آتا ہے نا، پیر کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، یہاں ذکر ہوا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری کائنات فنا ہوگی اللہ کے چہرے کے علاوہ۔ تو کیا بات ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اب یہ کیسے ہے اس کے بارے میں غور کرنا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایک قاعدہ بتایا ہے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ الید معلوم، قرآن اور حدیث میں اللہ کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے۔ کیسے معلوم ہے؟ اللہ نے ذکر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ والکیف مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسا ہے نہیں معلوم ہے۔ والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے کہ نہیں؟ ہاتھ ہے، اللہ بول رہا ہے میں ایمان نہیں رکھتا ہوں، بولے تو کیا مطلب ہے؟ ایمان رکھنا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے تعلق سے سوال کرنا کیسا رہے گا ہاتھ، اللہ کی آنکھ کیسے رہے گی، وہاں سے بدعت شروع ہو جائے گا، وہاں سے گناہ شروع ہو جائے گا، وہاں سے کیا ہوگا، گناہ شروع ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے اللہ کے جو صفات قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہو بہو آپ کو ماننا ہے، ایسا ہی، اس کے بارے میں سوال کرے تو بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں پیر رکھے گا، اور وہ پیر کیسا ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن جہنم کہے گی بس ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پیر یہاں ثابت ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت بڑی بنایا ہے۔ ایک حدیث میں نے گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے کہا تھا، اور اس میں ایک سوال بھی آپ سے میں کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک لمبی حدیث ہے، بیان کرنے کے بعد میری امت کے 70,000 لوگ بنا حساب بنا کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ۔ اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے،
انہوں نے کہا اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ میں 70,000 میں سے ہو جاؤں. پیارے نبی نے کہا انت منہم، تم 70,000 میں سے ہو. اب وہ کون ہے صحابی بولیں گے؟ ماشاء اللہ کوشش کر رہے ہیں تمہیں، لیکن جواب صحیح نہیں ہے. جی نہیں، کوئی بولیں گے؟ وہ صحابی کا نام ہے، یاد رکھیں گے، زندگی بھر یاد رکھیں گے. بولتا ہوں انشاءاللہ. عکاشہ بن محصن، سوچے تو بھی نکلتا نہیں، بولیں گے. اب یاد رکھ لو کیا نام ہے؟ عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ. عکاشہ یاد رکھ لیجیے نام. یہ وہ صحابی تھے جو 70,000 بنا حساب بنا کتاب جانے والے ہیں. ان کی 4 صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا. وہ 4 صفات کیا ہیں؟ کوئی بولیں گے؟ 4 صفتیں بیان کی تھی ان کی. وہ 4 صفات ان کے اندر رہیں گے. میری امت کے 70,000 لوگ بنا حساب بنا کتاب کے جنت میں جائیں گے. اس میں سے عکاشہ تو ایک ہے، لیکن ابھی جو جنت میں جائیں گے ان کی 4 صفات ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک تو بولیے. جی بارک اللہ فیکم. مدبر بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے. سنتا ہوں کہ رقیہ نہیں کرائیں گے وہ لوگ. کیا ہے؟ رقیہ نہیں کرائیں گے. جعفر بھائی آپ بولیے. سنت پہ عمل کریں گے. بارک اللہ فیکم. اور کوئی بولیں گے؟ تمہیں دوسرا درس تمہارے کو کلیکشن ہوتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت میں کون رہیں گے وہ بول رہے ہیں آپ. 70,000 لوگ بنا حساب و کتاب کے جائیں گے. تو جنتی ہے ہی وہ لوگ، لیکن 4 صفات والے لوگ صحابہ کو چھوڑ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا لا یسترقون. وہ کیا ہے؟ دوسروں کے پاس جا کے رقیہ نہیں کرائیں گے. ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیں گے، بدفالی نہیں لیں گے. بدشگونی کا مطلب کیا ہے؟ گھر کے اوپر بیٹھ کے الو پکار دیا تو ہمارے گھر میں کوئی وبا آئے گی، ایسا سمجھنا. سفر پہ جا رہے تھے، کالی بلی کراس کر گئی تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا سفر جو ہے ناکام ہوگا. یہ بدشگونی. وہ ایسا بدشگونی نہیں لیں گے، وہ شرک ہے. وہ لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون. داغنے کا علاج نہیں کرائیں گے، لوہے کے ذریعے سے داغنے کا علاج نہیں کرائیں گے وہ لوگ. وعلی ربہم یتوکلون، صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں گے. تو یہ 70,000 لوگ بنا حساب و کتاب کے جائیں گے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں. 4 چیزیں سمجھ میں آ گئی. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، اللہ نے مجھے بتایا ہے 1,24,000 جو پیغمبر آئے ہیں وہ ساری امت کے لوگ جو ہے پونی جنت ہوں گے. میری امت جو ہے پو امت ہوگی. میری اکیلے کی امت جو ہے پو جنت جائے گی. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد کیا کہا؟ نہیں، جنت کو جو ہے پہلے مرتبہ جو کہا جنت کو 4 حصے کریں گے، تو 1 حصہ میری امت کے لیے اور سارے امتوں کے لیے 3 حصہ. تھوڑی دیر کے بعد کیا بولے پھر؟ نہیں، میری امت کو جب جنت کو 3 حصے کر لو، 1 حصہ میری امت کے لیے، 2 حصے جو ہے دیگر امتوں کے لیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں بیان کیے تو صحابہ اکرام اللہ اکبر چیخنے لگے، اتنی بڑی جنت ہماری امت کو ملنے والی ہے. پھر پیارے نبی نے کہا اللہ نے مجھے بتایا ہے میری امت کے آدھے جنت بھر جائیں گے لوگ. میری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے تو آدھی جنت میری امت کے لوگ رہیں گے، اور آدھی جنت جو ہے جو دیگر جو پیغمبر آئے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وہ لوگ رہیں گے. صحابہ نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے. تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اس امت کے بہت سارے لوگ جنت میں جانے والے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان خوش نصیب لوگوں میں اللہ تعالی ہمارا داخلہ نصیب فرمائے، آمین. اسی طریقے سے جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت یہ ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، وہاں موت جو ہے اللہ تبارک و تعالی مینڈے کی شکل میں لائے گا، ایک بکرے کی شکل میں. جہنمیوں کے لیے بھی اور جنتی لوگوں کے لیے بھی جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا.
जन्नती लोगों की खुशी की इम्तिहा हो जाएगी। उन्हें यकीन हो गया कि हमेशा हमेशा हमें जन्नती में रहना है। और इस वक्त को जब जहन्नमी लोगों को देखेंगे, इस वक्त में जहन्नमी बहुत नाराज होंगे, बहुत गमगीन हो जाएंगे कि उन्हें हमेशा हमेशा इसी जहन्नम में पड़े रहना है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद क्या होगा? जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला जन्नती लोगों से पूछेगा, हल रज़ीतुम, ऐ जन्नती बंदो क्या तुम राज़ी हो मुझसे? जन्नती कहेंगे, ऐ अल्लाह वमा लना ला नरदा वक़द आतैतना मा लम तुअति अहदम मिन खल्क़िक, ऐ अल्लाह हम तुझसे कैसे राज़ी नहीं होंगे, तूने हम पे इतने इनामात किए हैं, इतने इनामात किए हैं कि जन्नत जैसी अजीम नेमत अता किया है। अल्लाह कहेगा, जन्नती लोगों आज मेरा ये फैसला है, आज ये मेरा फैसला है, सुन लो, आज मैं तुमसे राजी हो गया। फला अस्क़त अलैकुम बादहु अबदा, आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज़ी नहीं होऊंगा। कभी जन्नत में जाने के बाद ये दिल में ख्याल मत करो कि अल्लाह हमसे नाराज़ होगा क्या, फिर ऐसा नहीं है। दुनिया में इंसान को एक धचका लगा रहता है, मैं कहीं मुझसे मेरा अल्लाह नाराज़ तो नहीं है। अल्लाह ने कहा तुम्हारे दिल से ये ख्याल ही निकाल दो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हमेशा के वास्ते राज़ी हो गया। अल्लाहु अकबर। ये बहुत बड़ी नेमत होगी जन्नत की। देखिए ये जो नेमत जो है, एक आदमी पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद जन्नत में मिलती है। सहाबा को कहाँ मिली वो नेमत? इसी दुनिया में मिली। अल्लाह ने क्या फरमा दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वो नेमत जन्नत में जाने के बाद लोगों को मिलती है, सहाबा को अल्लाह ने दुनिया ही में दे दिया। और उससे बड़ी नेमत क्या होगी? अल्लाह ताला की जानिब से एक वादा होगा सारे जन्नती लोगों में, अये जन्नती लोगों, अल्लाह ताला ने दुनिया में तुमसे एक वादा किया था, वो वादा पूरा करना चाहता है, वो वादा पूरा करना चाहता है। सारे जन्नती कहेंगे, परवरदिगारा तूने कितना बड़ा वादा पूरा किया, हमें तू अय अल्लाह नारे जहन्नम से बचा लिया, जहन्नम से बचा के जन्नत जैसी अजीम नेमतों में दाखिल किया। हमारे नामे अमाल को तूने अपनी रहमत से किया, हमारे चेहरों को तूने रोशन किया। ये सब तारीफात कर रहे होंगे जन्नती लोग। अचानक अल्लाह ताला के सामने से पर्दा हट जाएगा और सारे जन्नती अल्लाह को अपने आंखों से देखेंगे। सुबहान अल्लाह, ऐसा मंजर होगा, ऐसा मंजर होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जन्नती लोग जब अल्लाह का दीदार करेंगे, उन्हें अल्लाह ताला के दीदार से इतनी लज्जत मिलेगी, इतनी लज्जत मिलेगी, जन्नत की सारी नेमतें उसके सामने फीकी हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह की दीदार को देखते ही रह जाएंगी। याद रखिए, जन्नत की ये सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह का दीदार। कुरान ने कहा, वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। उस दिन कितने ही चेहरे होंगे, बड़े तरोताज़ा होंगे, हशाश बशाश होंगे, अल्लाह की तरफ, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। जहन्नमियों के लिए सबसे बड़ी सज़ा, सबसे बड़ा अज़ाब ये होगा, अल्लाह के दीदार से वो महरूम कर दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह जिसे बिना देखे हम रो रहे हैं, बिना देखे उससे डर रहे हैं, उसे देखे बगैर इतना हमारा डर है, क़ियामत के दिन वो दीदार हमें नसीब हो जाए तो आखिरत की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह का दीदार नसीब करें, आमीन। तो मुअज़्ज़ज़ भाइयों, अल्लाह ताला जन्नत को बहुत बड़ी बनाया है, बहुत अजीम बनाया है। जन्नत में इतने दर्जात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक जन्नत से दूसरे जन्नत के दरमियान आसमान ज़मीन का फासला है, वैसे 100 दर्जे अल्लाह ने बनाया है। और कहा कि सबसे आला जन्नत जो है वो कौन सी जन्नत है? जन्नतुल फिरदौस। प्यारे नबी ने कहा, जब भी हाथ उठा के दुआ करो, क्या दुआ करो? अल्लाह से सिर्फ जन्नत मत मांगो, क्या मांगो? जन्नतुल फिरदौस मांगो। आलाहा, इसी से 4 नहरें निकलती हैं, उसके ऊपर जो है अल्लाह के अर्श है, अल्लाह के अर्श के नीचे एक मकाम है, जन्नत का सबसे बड़ा आला दर्जा है जिसे वसीला कहते हैं। प्यारे नबी ने कहा, उस वसीले को सिर्फ अल्लाह पूरी कायनात में एक ही बंदे को देने वाला है। वो अना अर्जू अन अकून अना हुआ, मुझे उम्मीद है कि उस मकाम पे मैं ही फाइज होने वाला हूँ, मेरे अलावा कोई उस जगह को नहीं पाएगा। इसलिए प्यारे नबी ने कहा, अज़ान के बाद जब भी अज़ान होती है,
درود پڑھو، اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ. اس دعا کو پڑھنے کی تعلیم دی. وہ مقام تو پیارے نبی کو ملے گا ہی، ہماری دعا کی وجہ سے نہیں ملے گا. اگر ہم دعا پڑھیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی. سبحان اللہ. پڑھیں گے، ہر اذان کے بعد پڑھنا ہے اس دعا کو. اسی طریقے سے میرے بھائی، جنت اللہ تعالیٰ نے جو بنائے رکھا ہے اس میں ایک بہت بڑی نعمت ہے حور کی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بیویاں نصیب کی ہیں، آخرت میں جنت میں وہی بیویاں ہمارے ساتھ رہیں گی. بہت سارے لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، شوہر بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، رشتہ ٹوٹ گیا دونوں کا. غلط بات ہے، یہ حدیث کے خلاف بات ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دینا چاہا، حفصہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ جاگتے ہیں آپ. ہاں بارک اللہ فیکم بولو بھائی، بارک اللہ فیکم. تو حفصہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، طلاق دینا چاہا. اللہ کی جانب سے وہی نازل ہو گئی، اے محمد یہ آپ کی یہ وہ بیوی ہیں جو پرہیزگار ہیں، متقیہ ہیں، زاہدہ ہیں، تہجد گزار عورت ہے، ان سے آپ طلاق نہیں لے سکتے. یہ خاتون تو جنت میں بھی تمہاری بیوی ہونے والی ہے. اللہ اکبر. تو کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ جنت میں بھی جو دنیا میں بیوی تھی، اگر وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، انہی بیویوں کو اللہ تعالیٰ حور سے بھی زیادہ بڑا درجہ دے کے وہاں رکھنے والا ہے. اور وہاں ایک جو ہے مرد حضرات کے لیے اللہ حور تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اور کہا حور عین، حور عین کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، جس کی خوبصورتی کی انتہا تو چھوڑو. پیارے نبی کہتے ہیں اگر وہ حور اس دنیا میں ایک مرتبہ جھانک لے، اطلعت اضاءت ما بینت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضاءت لہو ما بین السماء والارض، اس کے جھانکنے کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا، یہ دنیا اور اس میں پائے جانے والی ساری نعمتوں سے بہتر ہوگا. ایسی حور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے نیک لوگوں کو. خصوصاً پیارے نبی نے کس کے لیے بیان کیا ہے؟ حدیث میں فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره الله من الحور ما شاء. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن پورے انسانوں کے سامنے اللہ اس آدمی کو بلائے گا جو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ غصہ آیا اس کو، ہاں غصہ آیا، چاہے تو غصہ نکال سکتا تھا سامنے والے کے اوپر. مثلاً آپ گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، کوئی بڑی غلطی کر دیا، آپ چاہے تو غصہ کر سکتے تھے اس پہ، لیکن اللہ کے لیے غصے کو پی لیے. کیا کر لیا؟ غصے کے وقت میں غصے کو پی لیا، اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، اللہ کے لیے غصے کو پی لیا، معاف کر دیا. پیارے نبی کہتے ہیں اگر کوئی انسان غصے کے وقت میں غصے کو برداشت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو سارے انسانوں کے سامنے بلائے گا اور کہے گا یہ حوروں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جس حور کو چاہے تم اختیار کر سکتے ہو. سبحان اللہ. غصے کو برداشت کریں گے انشاءاللہ. ایک منافق ہوتا ہے جو انسان غصے میں گالی بکتا ہے. پیارے نبی نے کیا کہا؟ منافق کی 4 صفات ہیں، اگر یہ 4 ہے تو پکا منافق ہے. منافقاً خالصا، منافق نارمل منافق نہیں، پکا منافق ہے. کون؟ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولنا. وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرنا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کوئی چیز اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرنا. اور چوتھی چیز بتایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی ہوتی ہے، کہیں لڑائی کی بات سب سے پہلے منہ میں گالی آتی ہے اس کے. گالی بکنے والا کون ہے؟ منافق ہے. تو ہم جو ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کو پینے کی تعلیم دی ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ غصے سے بچے رہنا ہے، جہاں غصہ کرنے کے بعد بات بن سکتی وہاں بھی غصہ نہیں کر رہے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں آپ کا بچہ بگڑ رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ غصہ کروں گا تو شاید غلطی ہوگی، ویسی بات نہیں ہے. جہاں غصہ کرنا ہے وہاں کرنا پڑتا ہے آپ کو. پیارے نبی نے دیکھا کہ کوئی مسجد میں تھوکا ہے، پیارے نبی غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض لوگوں نے شکایت کی معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے نماز لمبی پڑھاتے ہیں، ہم کام کر کے تھک کے آتے ہیں تو سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں عشاء کی نماز میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے کہا افتان انت یا معاذ، کیا لوگوں کے لیے فتنے کا سبب بننا چاہتے ہو؟ غصہ کر دیے. مطلب یہ ہے کہ جہاں غصہ کرنے سے بات بن سکتی ہے وہاں پر آپ کو غصہ کرنا چاہیے، غصے میں اپے سے باہر نہیں ہو جانا، جو ہے کنٹرول میں غصہ کرنا ہے. اور جہاں غصہ کرنے سے بات بگڑ سکتی ہے وہاں غصہ نہیں کرنا ہے. ایک واقعہ تم نے گزشتہ درس میں سن لیا تھا، ایک آدمی بددعا آدمی آ کے مسجد نبوی میں پیشاب کیا، سارے صحابہ غصے میں آئے، پیارے نبی غصے میں آئے نہیں آئے. کیوں؟ وہاں غصہ کرے تو کیا ہو سکتا تھا، پوری مسجد دوڑتا ہو، پوری مسجد پیشاب پھیلا دیتا، اور دوسری بات جو ہے اس کے لیے بیماری کا سبب بنتا، دوسری بات جو ہے دین سے متنفر ہو کے دین چھوڑ کے بھاگ جاتا ہو. دیکھیے جہاں بات بن سکتی ہے وہاں پر جو ہے آپ کو غصے میں کنٹرول کرنا چاہیے. عام حالتوں میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ غصہ ہونا، بات بات پہ غصہ ہونا. گھر میں جو ہے داخل ہوتے ہیں تو بچے سمجھتے ہیں کہ یہ شیر آیا ہے، ڈر جاتے ہیں. ایسا مزاج اچھی بات نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے غصے کو برداشت کرو، غصے کو پی جاؤ اللہ کے لیے. دنیا اور آخرت میں تمہیں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں دینے والا ہے. تو میرے بھائی یہ تمام باتیں آپ کو معلوم ہو گئی. جنت کتنی بڑی نعمت ہے، جنت میں اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے. یہ سب چیزیں کسے معلوم تھا؟ صحابہ کو معلوم تھا. اب وہ صحابہ اس جنت کو پانے کے لیے اس دنیا کو چھوڑ دیا، کہا کہ یہ دنیا نہیں چاہیے جو تو ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے. اب اس جنت کو پانے کے لیے ہم سے کیا کچھ ہوتا ہے وہ کر دیا. صحابہ نے کیا کچھ ہو سکتا ہے کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے، سارے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ آج کے دن کون ہے جو روزے سے ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، وہ عام دنوں میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے دن کون ہے کسی بیمار آدمی کی عیادت کر کے آیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں آج بیمار کی عیادت کر کے آیا ہوں. پھر پیارے نبی نے کہا آج کے دن کون ہے جنازے کے پیچھے جا کے آیا ہے، نماز پڑھ کے اس کی تجویز و تکفین میں شریک ہو کے آیا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں ہی جا کے آیا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے دن کون ہے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کے نبی. پیارے نبی نے دیکھا ہر سوال کے بدلے ابو بکر کا ہاتھ اٹھ رہا ہے. پیارے نبی نے کہا جس آدمی کے اندر یہ چار چیزیں ایک دن میں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. پیارے نبی نے ایک مرتبہ مجلس میں بیان کیا. مجلس میں بیان کرتے ہوئے سارے صحابہ سے کہا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ جنت کے کتنے دروازے بنایا ہے؟ کون 7 بولے سو؟ جاوید بھائی کون 8 بولے سو؟ بارک اللہ فیکم. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 ہے. جہنم کے 7 ہیں. سمجھ میں آیا جاوید بھائی؟ کنفیوز ہوتا. تو جنت کے جو ہے زیادہ ہے، 8 دروازے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز پڑھنے والا انسان باب الصلاح سے داخل ہو جائے گا، زیادہ نمازوں میں شوق والا. روزے زیادہ رکھنے والا انسان باب الریان سے جائے گا، باب الجہاد سے جائے گا. ایسا 8 دروازے ذکر کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو 8 دروازوں میں الگ الگ لوگ الگ الگ صفات کی وجہ سے جائیں گے. ساری صفاتیں رہیں گی لیکن زیادہ ان کا عمل جو رہے گا اس کی بنیاد پہ انہیں جنت میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا. ایک صحابی جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی کوئی خوش نصیب انسان ایسا بھی ہے کہ دنیا میں جو یہ 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہو جائے؟ پیارے نبی نے کہا اے ابو بکر میں امید کرتا ہوں اس پوری کائنات میں اگر کوئی انسان ہے جو 8 دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ تم ہے. اللہ، کس کو ملی یہ فضیلت؟
ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ ایسے ہی نہیں ملی، انہوں نے اس سلسلے میں بڑی محنتیں کی ہیں، دین کے لیے انہوں نے اپنا تن من دم سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، دین کے لیے ایسی قربانیاں دی۔ معراج میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے معراج میں دیکھا، کیا دیکھا؟ بہترین محل تیار ہے، میں سمجھا کہ میرا محل ہے۔ فرشتوں نے کہا نہیں محمد، یہ آپ کی امت کا وہ فرد یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ان کی بیوی موجود ہے، مجھے غیرت آئی اس محل میں داخل ہونے کے لیے آئے عمر۔ یہ حدیث بیان کرتے وقت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ حدیث جب پیارے نبی نے بیان کیا زارو قطار رونے لگے عمر رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے نبی آپ کے سلسلے میں میری غیرت جاگے گی کیا؟ اللہ اکبر، ان کی غیرت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کیا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، خیبر کے موقع پر سارے صحابہ پریشان ہیں، مال کے لیے تڑپ رہے ہیں، پانی کے لیے بھی تڑپ رہے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا من جہز جیشن فلہ الجنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے دن جو ہم پہ خرچ کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر، یہ جنت کا نام سننا تھا میرے دل میں اور آپ کے دل میں کوئی خواہش تو پیدا نہیں ہوتی ہے، یہ پتھر دل ہیں۔ وہ صحابہ پورا مال اٹھا کے لایا، کتنے 10,000 دینار کی ایک تھیلی لائی، پوٹلی، کئی کلو سونا ہوتا ہے وہ پیارے نبی کی خدمت میں لا کے دیا۔ اور پیارے نبی یہ پوٹلی لی اور ممبر پہ چڑھ گئے اور کہا ما ضر ابن عثمان بن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، کہا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرنا چاہے کر لے، ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ یا علی رضی اللہ عنہ ہے، پیارے نبی نے کہا کل میں ایک آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں، خیبر کا ایک حصہ تھا حصن نائم، ایک جگہ تھی، کیا نام تھا اس کا؟ حصن نائم۔ وہ کئی کوشش کرنے کے باوجود بھی فتح نہیں ہو رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل میں ایک آدمی کو جھنڈا دینے والا ہوں، یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ، وہ ایسا ہوگا اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کر رہا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کر رہے ہوں گے۔ سارے صحابہ پوری رات جاگے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پوری زندگی میں کبھی عہدے کی خواہش نہیں ہوئی مجھے، نہیں عہدے کی خواہش، ایک رات ہوئی جس رات میں پیارے نبی نے کہا کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو آدمی جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں اللہ وہ جو فتح جو ہے حصن نائم میں ان کو اس کو فتح دے گا۔ پوری رات صحابہ جاگے، صبح ہوئی تو پیارے نبی نے کہا این علی، علی کہاں پر ہیں؟ کہا کہ ان کی آنکھوں میں آشوبے چشم آ چکے ہیں۔ لوگوں نے کہا، پیارے نبی نے کہا بلاؤ، اپنا لعاب نکال کے آنکھوں میں لگایا، ایسے ہوا کہ جو گویا کہ انہیں کوئی مرض ہی نہیں لاحق ہوا تھا، ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جاؤ، تمہاری جانب سے ایک آدمی بھی ہدایت پہ آتا ہے تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے، جا کے پہلے دعوت کا کام کرو، اس کے بعد جو ہے میدان جنگ میں جو ہے جہاد کا کام کرو۔ تو اس لحاظ سے یہ صحابہ ہیں۔ میرے بھائی ایک اہم سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں، پیارے نبی نے کہا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، سعید بن زید جنت میں ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبیدہ بن جراح جنت میں۔ کتنے نام گنایا بھائی؟ 10 گنایا بھائی، گنو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ یہ 10 صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عشرۃ المبشرہ کہا۔ سوال یہ ہے 10 صحابہ کو ہی کیا جنت بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے صحابہ کو نہیں بولے؟ حضرت حسن حسین کے بارے میں کیا کہا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے دونوں نوجوان سردار ہوں گے۔ اب یہ 10 صحابہ کو کیا خصوصیت ہے، کوئی بولیں گے؟ بارک اللہ فیکم، حیاک اللہ، مبارک اللہ آپ کے علم میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو قبول کرے، آمین۔ دیکھیے بہت سارے صحابہ کو الگ الگ جنت ہونے کی بشارت دی، پیارے نبی نے یہ 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔
اسی لیے انہیں کیا بولیں گے؟ عشرۃ المبشرہ. اس کو کیا بولیں گے؟ عشرۃ المبشرہ. اور بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ جنتی ہونے کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی ہے. یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز میں جو ہے بہت ہی بے انتہا خوبصورت باغ اللہ انہیں دے رکھا تھا، مال دے رکھا تھا. نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں جو ہے خیال باغ کی طرف چلا گیا. نماز میں جو ہے رکعت بھول گئے. نماز سے سلام پھیرا، دوڑتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں آئے. اے اللہ کے نبی، نماز پڑھ رہا تھا، مجھ پہ دنیا غالب آ گئی، دنیا غالب آ گئی. اے اللہ کے نبی، مجھے وہ باغ نہیں چاہیے جو میری عبادت کی راہ میں میرے لیے رکاوٹ بن رہا ہے. اجازت دیجیے اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر! کتنا عظیم باغ تھا، کتنے کھجوروں والا، کتنے ٹھنڈے پانی والا. اللہ کے لیے وہ سارا باغ قربان کر دیا صرف جنت کے لیے. وہ جنت کا شوق میری اور آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا، صحابہ کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. وہ کیا شوق تھا؟ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ، کیا نام ہے ان کا؟ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا جنگ بدر میں شریک ہونا ہے. سعد ایک صحابی کا نام، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ خیثمہ. دونوں نے کیا کیا؟ ہم دونوں جنگ میں شریک ہوں گے. دونوں نے کہا، لیکن گھر میں عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں، ان کا دیکھ بھال بھی کرنا تھا. دونوں نے کیا کیا؟ قرآن اندازی کی. قرآن اندازی مطلب چٹھی وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے جس کا نام نکلے گا وہ شریک ہوگا. قرآن اندازی میں جو ہے کس کا نام نکلا؟ بیٹے کا نام نکلا، سعد رضی اللہ عنہ کا. سعد رضی اللہ عنہ سے باپ نے کہا، بیٹے دیکھو جنگ کا موقع ہے، ہاں اب جو ہے آپ کی عمر تو کیا ہے، ابھی بڑی آپ عمر پا سکتے ہیں، میں ذرا بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دیجیے نا، میں اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو کے جنت پانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر! کیا خواہش ہے، کیا شوق ہے صحابہ اکرام کا حصول جنت کے راستے میں. کہا کہ بیٹے مجھے اجازت دیجیے نا، آپ کو تو قرآن میں نام نکلا ہے. بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جان، دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ آپ باپ ہیں، لیکن جنت کا مسئلہ آیا ابا میں اپنے سے بڑھ کر تمہیں ترجیح نہیں دے سکتا، میں ہی شریک ہوں گا، میں ہی شہید ہوں گا. اللہ اکبر! جنگ بدر میں شریک ہو گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اللہ اکبر! اب باپ کو بڑی تمنا تھی مجھے بھی شہید ہونا ہے. 1 سال بعد احد ہوئی، اس میں بھی جا کے شریک ہو گئے. سبحان اللہ! خیثمہ رضی اللہ عنہ بھی لڑتے لڑتے انہیں بھی اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کیا. یہ شوق تھا صحابہ کا حصول جنت کی سلسلے میں. انہیں پتا تھا کہ یہاں گردن چلے جائے گی تو فوراً ہمیں جنت اور جنت کی نعمتیں ملنے والی ہے. اور میرا اور آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، اللہ کے راستے میں 2 کہتے ہیں، ہمیں شک ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ ملے گا کہ نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ وہ صحابہ کا ایمان تھا. میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں اس حصول جنت کے لیے ہم کچھ بھی کریں وہ جنت کی قیمت بن نہیں سکتا. اللہ کے لیے اس جنت کو پانے کے لیے کوشش کریں. یہ وہ صحابہ تھے، کوششیں کی. میں ایک حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں اور اس حدیث پہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. بہت عظیم حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی جو ہے اندر مسجد میں داخل ہو گئے، وضو کریں. وضو کرنے کے بعد صحابہ بیان کرتے ہیں وہ کیسا وضو کرے. وضو کرنے کے بعد ان کے داڑھی سے جو ہے پانی گر رہا تھا اور ہاتھ میں چپل پکڑ لیے تھے وضو خانے کے پاس سے لا کے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی جب آئے وضو کرے چپل پکڑ کے جا رہے تھے. پیارے نبی نے کہا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لو. صحابہ دیکھے. 1 دن ہو گیا، کریکٹ دوسرے دن بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اسی وقت میں وہ صحابی آئے. پیارے نبی نے کہا جنتی کو جاننا چاہتے ہو اس صحابی کو دیکھ لو. سارے صحابہ پریشان، آج بھی جنتی بولے ان کو. اور ٹھیک اسی طریقے سے تیسرے دن بھی وہ صحابی آ گئے. تو ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. انہیں پریشانی لائق ہوئی یہ کون سی نیکی ہے جو یہ کر رہے ہیں، پیارے نبی بار بار جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. چلو جائیں گے ان کے گھر کو. ایک پلان کیا، ایک کوشش کی. انہوں نے اس صحابی سے جا کے کہا کہ دیکھو میں اپنے باپ سے لڑ کے آیا ہوں، اب مجھے وہ گھر میں جماتے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں 1-2 دن رکنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا رک جائیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. رکا لیا ان کو.
اب یہ صحابی جو ہے رات پوری جاگتے رہے. جنتی یہ کیوں بنے؟ کیا کرتے ہیں رات میں اٹھ کے؟ دن میں تو واضح ہے، رات میں کیا کرتے ہیں؟ رات پوری وہ بہترین انداز میں سوتے رہے، تہجد کے بھی نہیں اٹھے. ایک دن دیکھا صحابہ کا عام کیا تھا؟ تہجد پڑھتے تھے. وہ صحابی تہجد بھی نہیں پڑھے. ایک دن، 2 دن، 3 دن، کیا بھی اس نے عمل کر رہے ہیں. تیسرے دن جو ہے وہ ان کے سامنے چلے گئے. کہا کہ بھائی حقیقت یہ ہے کہ میں میرے باپ سے کچھ لڑی نہیں ہوئی ہے. سچ بات یہ ہے کہ میں جو تمہارے پاس جو آیا ہوں اس وجہ سے آیا ہوں، یہ جاننے کے لیے آیا ہوں پیارے نبی 3 دن تک لگاتار تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور تمہاری نیکی تو مجھے کوئی بڑی نظر نہیں آتی ہے، اور تمہیں تہجد بھی نہیں پڑھتے ہیں. کوئی تمہاری نیکی ہو تو بتاؤ نا، میں بھی تم جیسا عمل کروں گا. اللہ اکبر. وہ صحابی کیا بولے پتہ ہے؟ اس پہ ہاں تم عمل کریں گے آپ، میں بھی عمل کروں گا انشاءاللہ. وہ صحابی کیا بولے؟ دیکھو بھائی میں سمجھتا ہوں میں بڑا نیک انسان تو نہیں ہوں اتنا بڑا، لیکن میری ایک عادت ہے. وہ عادت کیا ہے؟ جب بھی میں بستر پہ جاتا ہوں سونے سے پہلے میں اپنے دل کو جو ہے ایک دوسرے مسلمان بھائی، ایک مومن بھائی کے تعلق سے آئینے کی طرح صاف کر کے سو جاتا ہوں. کسی کا حسد، بغض، کینہ، کپٹ، غیبت، چغلخوری، کسی کے بارے میں کچھ نہیں. سونے سے پہلے اپنے دل کو جو ہے آئینے کی طرح صاف کر کے سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں. میرا دل جو ہے ایک مومن کے لیے جو آئینے کی طرح صاف رہتا ہے. اللہ اکبر. شاید یہ نیکی اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ مجھے بڑا درجہ دیا ہے. پیارے نبی جنتی بول رہے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے ان کے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ نہیں تھا، حسد نہیں تھا. یہ چیز جو ہے جنتی بناتی ہے. انشاءاللہ پاک رکھیں گے اپنے دلوں کو، انشاءاللہ پاک رکھیے. آگے بڑھو کو معاف کر دیجئے. معاف کرنے والے کو اللہ جنت دیتا ہے. ہمیں دنیا والے کمزور سمجھیں، ہاں مجھے وہ سلام کر دیا میں بڑا ہو گیا. تم دنیا والوں کی نظر میں بڑے ہو، مجھے تو تمہیں راضی نہیں کرنا، میرے رب کو راضی کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں کئی سالوں سے باپ سے بات نہیں کرتے، کوئی اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہے. شریعت نے کہا تم آگے بڑھ کے سلام کر لو، اللہ کی نظر میں تم بڑے بن جاؤ گے، اللہ تمہاری آخرت بنا دے گا. اس جنت کے لیے کریں گے. اس جنت کے لیے صحابہ نے اپنی گردن کٹوائی. ہم اس جنت کے لیے کسی سے بات کرنے کے لیے پیچھے ہٹیں گے کیا؟ نہیں. اس جنت کے لیے ہم تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لحاظ سے میرے بھائی یہ جنت ہے، اس جنت کی تلاش میں، اس جنت کی فکر میں رہیے. جب بھی کوئی نیکی کا کام نظر آتا ہے آگے بڑھ جائیے. ہمیشہ اللہ سے ہر دن یہ کام کرنا نہ بھولیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمل کریں گے اس پہ انشاءاللہ. میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ جب انشاءاللہ بولیں گے تو بات یاد رہے گی، اس لیے بولتا ہوں. اور انشاءاللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا آپ کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر دن صبح میں شام میں کوئی بندہ دعا پڑھتا ہے. پڑھیے اللہم انی اسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار. پیارے نبی کہتے ہیں کوئی بھی بندہ 3 ٹائم صبح میں پڑھتا ہے، شام میں 3 بار پڑھتا ہے. پیارے نبی کہتے ہیں جنت خود اللہ سے گزارش کرتی ہے اے اللہ تیرا ایک بندہ ہے جو میرے اندر آنا چاہتا ہے، اے اللہ میری سفارش ہے کہ اسے مجھے میرے اندر داخل فرما. اللہ اکبر. جہنم اللہ سے خود کہتی ہے اللہ تیرا ایک بندہ ہے جو مجھ میں آنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ اس سے مجھ سے جو ہے اسے بچا لے، اسے جنت نصیب فرما. جہنم خود بولے گی، جنت خود سفارش کرے گی. تو انشاءاللہ اس پہ عمل ہونا ہے میرے بھائی. واقعتاً ہماری زندگی سے ہمیں یہ نہیں لگتا کہ جہنم کا ڈر ہمارے دل میں ہو، جنت حاصل کرنے کا شوق ہماری زندگیوں میں ہو. ہماری زندگی کا طرز عمل یہی بتاتا ہے کہ جنت کا شوق اور جہنم سے بچنے کا خوف ہمارے دلوں میں نظر نہیں آتا ہے. تبھی تو دیکھیے رمضان تھا، ہم کیسے عبادتوں میں آگے بڑھتے ہیں. کیا رمضان گیا، ہماری عبادتیں کیا، ہماری ریاضتیں کیا، ہمارا اللہ کا خوف کیا، یہ سب کچھ کہاں چلے جاتا ہے میرے بھائی. اسلاف کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو رمضان میں تھا کہ رمضان کے بعد نہیں ہے.
رمضان کے بعد نہیں ہے کیا میرے بھائی؟ رمضان کے بعد بھی وہی اللہ ہے، رمضان کے وقت میں وہی اللہ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ رمضان میں ہم جو ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھ جاتے، رمضان جاتے ہماری زندگی میں جو ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اس کی اتباع ہم کرنے لگتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو ایمان رمضان میں تھا وہی ایمان رمضان کے بعد بھی پیدا کیجئے. حصول جنت کی راہ میں اپنی سب کچھ قربان کیجئے. یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی چیز ہے. اس کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگارہ ہماری سب کی یہی خواہش ہے کہ تو اے اللہ جنت الفردوس ہم تمام کو نصیب فرما. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار، ونعوذ بک من النار. اے اللہ ہم تیری جنت کے طلبگار ہیں اور تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. پروردگار ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچا لے، ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما. اے اللہ جنت میں تیرا دیدار ہمیں نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت